انسان اپنے ارد گرد کے واقعات سے سیکھتا ہے، اور اس سیکھنے کے عمل میں اس کی ایک شعوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ غلطیاں خود نہ دہرائے جو کہ دوسرے دہرا کے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اسی کو ہم ایجوکیشن یا لرننگ کہتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ 2030 میں یا 2031-32 میں، یعنی آج سے کوئی 8 سے 10 سال بعد، ایک نیا یوکرین کون ہوگا، کس جگہ ہوگا، اور کیسا اس کی صورتحال ہوگی یا اس کا نقشہ کیا ہوگا۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یوکرین میں ایٹ پریزنٹ ہو کیا رہا ہے۔ یوکرین ایک وہ ملک ہے جو کہ سوویت یونین، یعنی 1991 سے پہلے، جس کو ہم USSR کہتے تھے، جس میں روس اور اس کی دیگر ریاستیں شامل تھیں، یہ ایک یونین تھی، اور یہ امریکہ کے سامنے مد مقابل ایک قوت تھی۔ پھر 1991 میں یہ سوویت یونین ٹوٹ گیا، اور ٹوٹنے پر جو ہے ہم نے بہت جشن منایا کہ افغانستان میں ہم نے اسے شکست دی تو وہ ٹوٹ گیا۔ بہرکیف یوکرین اس کا انٹیگرل پارٹ تھا جو 1991 میں آزاد ہوا، اور وہ ایک الگ ملک کے طور پر پہچانا گیا۔ یوکرین ایٹ پریزنٹ چند بڑی طاقتوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ اس کے نارتھ پر اور اس کے ایسٹ میں رشیا ہے، اور اس کے ویسٹ سائڈ پر نیٹو، اور نیٹو کا سربراہ امریکہ ہے۔ یوکرین خود کسی بات میں لڑنا نہیں چاہتا، وہ کسی طرح کی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یوکرین اعلان بھی کر رہا ہے کہ لڑائی نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہونے والی ہے، لیکن نیٹو اور رشیا اور امریکہ، کیونکہ یہ بڑے ہاتھی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں، صورتحال بہت گمبھیر ہے، بہت مسائل ہیں۔ مسائل کیا ہیں؟ کہ وہ سٹیٹس جو کہ ایسٹرن یورپ میں ایٹ پریزنٹ ہیں، وہ پہلے رشیا کا حصہ تھیں، یعنی سوویت یونین کا حصہ تھیں۔ پھر جب یہ ارلی 90s میں آزاد ہو گئیں تو یہ نیٹو میں کئی ایک ممالک چلے گئے۔ روس کیونکہ اس وقت معاشی بحران کا شکار تھا، تو وہ ان ممالک کے نیٹو میں جانے پر اتنا سیخ پا نہیں ہوا جتنا وہ پچھلے 10-12 سالوں میں مسلسل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب تو اس نے ایک طرح کی جنگ کا اعلان ہی کر دیا ہے، اور روس یہ کہہ رہا ہے کہ یوکرین کو اگر نیٹو اپنے ہاں شامل کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنا رکن بنانا چاہتا ہے، تو نیٹو تو بیسیکلی رشیا کے اگینسٹ تھا، یعنی سوویت یونین کے اگینسٹ تھا۔ تو یہ تو غیر مناسب بات ہے کہ آپ رشیا کے دروازے پر ایک ملک ہے جس کا بارڈر رشیا سے جڑا ہوا ہے، آپ اس کو نیٹو کا حصہ بنا لیں، تو یہ تو آپ ہمارے دروازے پر ہی آ گئے، تو ہم تو آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس میں رشیا کے صدر پیوٹن حق بجانب ہے کہ نیٹو اور امریکہ، جو کہ دنیا میں اپنا اثر و رسوخ اس وقت کم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، وہ یوکرین میں کیسے جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا کر دنیا کے اور حصوں میں فائدہ اٹھا سکیں۔ تو پیوٹن نے اپنی افواج یوکرین کے ارد گرد جمع کر دیں، اور نیٹو اور امریکہ کو یہ بتا دیا کہ آپ دنیا میں اور بہت جگہ الجھے ہوئے ہیں، اور ابھی آپ تازہ افغانستان کے علاقے سے بھاگے ہیں، تو یہاں یوکرین میں آپ کے قدم نہیں جمنے والے ہیں، کیونکہ رشیا آپ کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ آپ یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنائیں، اور اپنے جنگ کے مواد کو یا اپنے ویپنز کو یا اپنے میزائل جو ہیں وہ رشیا کے دروازے پر لا کھڑا کریں، کیونکہ آپ روس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ کم کرنا چاہتے ہیں، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ اب یوکرین خود جو ہے وہ اس طرح کی لڑائی میں کسی طرح سے انوالو نہیں ہے، لیکن وہ ان طاقتوں کی رسا کشی میں پس رہا ہے، کیونکہ رشیا اس کو ایک بفر زون کے طور پر نیٹو اور اپنے درمیان میں رکھنا چاہتا ہے، جس میں اس کی پولیٹکس جو ہے وہ بہت ایکوریٹلی چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی چائنا یہ یعنی دوسری سائڈ پر سوچ رہا ہے
ان دا ایسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ کہ اگر جو ہے وہ نیٹو اور امریکہ رشیا کے ساتھ یوکرین میں کہیں پنجہ آزمائی میں پہنچتے ہیں تو وہ تائیوان کو ہڑپ کر لے گا، اور وہاں پر امریکن جتنے دندناتے رہے ہیں پچھلے چند دہائیوں میں اس سب کو وہ ختم کر دے گا۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے جس پر ایسٹ سے دو طاقتیں، یعنی ایک چائنا اور اس کا ساتھی روس، اور دوسری طرف نیٹو اور امریکنس، یہ دست و گریبان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں یوکرین نکل سکتا ہے۔ یوکرین جو ہے وہ بآواز بلند کہہ رہا ہے ہمیں لڑائی کا کوئی خطرہ نہیں، یہاں کوئی جنگ نہیں ہونے والی، روس ہم پر قبضہ نہیں کرنے والا۔ تو جب ان کی اپنی فوج بھی ہے، وہ وہاں رہتے بھی ہیں، تو وہ روس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ روس سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ اس کے اگینسٹ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، ان کے پاس وہ مائٹ نہیں ہے، ان کے پاس وہ فورس نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر 50,000 سے 1,00,000 لوگ جنگ کے پہلے حلے میں ہی اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے۔ تو اس سے کیا ہوا، اس کی یوکرین کے اندر زندگی جو ہے اس میں انریسٹ، یعنی وہاں گڑبڑ ایک طرح کی پیدا ہو گئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں اور ان کی زندگیوں میں۔ تو مسائل کن کے لیے ہیں؟ نہ نیٹو کے لیے ہیں، نہ امریکنس کے لیے ہیں، نہ رشین کے لیے ہیں، مسائل ہیں یوکرین کے لوگوں کے لیے۔ تو آپ کو اسی طرح کی ایک صورتحال بتاتے ہیں جو کہ آج سے 8 سے 10 سال بعد چشم تصور میں دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے آثار بہت نمایاں ہیں۔ 2018 میں پاکستان میں عمران خان کی حکومت آئی تو سمجھ لوگ یہ رہے تھے کہ ان کی بڑی تیاری ہے، انہوں نے $200 بلین باہر سے لے آنا اور یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی، اور بقول عمران خان صاحب کے کہ یہاں پر باہر کی دنیا سے لوگ جابز تلاش کرنے آئیں گے، اور پھر ان کے وزیر با تدبیر وہ جنہوں نے جان اللہ کو دینی ہے انہوں نے کہا، اور پھر ان کے ساتھ وہ واڈا صاحب بھی، کہ یہاں پر جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے تیل کے ذخائر ہیں، اور پھر یہاں پر اور پتہ نہیں کیا ہے۔ ابھی 2 دن ہی پہلے سونے کے پہاڑ جو ہے اس کا ذکر اسی گورنمنٹ کے لوگوں نے کیا۔ تو یعنی ہر طرح کے سبز باغ جو ہے وہ پاکستانی لوگوں کو دکھائے گئے، لیکن الٹیمیٹلی پتہ چلا کہ اس حکومت نے معذرت کتنا زیادہ جو ہے بلین آف ڈالرز قرض لیا، اور اس لیے یہ قرض لیا کہ ملک کے اقتصادی حالات کو درست کرنے کے لیے ان پیسوں کی اشد ضرورت تھی، اور ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ادائیگی کے لیے بھی نئے قرضوں کی ضرورت تھی۔ تو جب ہم پرانے قرض اتارنے کے لیے نئے قرض لے رہے ہیں تو نئے قرض اتارنے کے لیے ہمیں مزید قرض لینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اب یہاں سے ہماری کہانی ہر خاص و عام کے ذہن میں واضح ہو رہی ہے کہ چائنا سے ہم نے جو ابھی تک $26 ارب لے لیے، یعنی 2013 سے اب تک، ہم ان کو کیسے واپس کریں گے، کیونکہ ہم نے اس پر انٹرسٹ بھی چائنا کو پے کرنا۔ جب ہم یہ پے نہیں کر پائیں گے تو ہماری کیا صورتحال ہوگی، یہ ایک سوال ہے جو آپ سے اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ سے کیا جانا چاہیے۔ ہم نے لاہور میں میٹرو بنا دی۔ جب ہم نے میٹرو بنائی تو یا وہ کون سی ہے، اورنج ٹرین بنائی، تو کیا آیا، ہمارے لوگوں کو ان چیزوں کی ایٹ پریزنٹ ضرورت تھی کہ ہم قرض لے کر شو آف کرتے جائیں، لیکن ہم نے وہ شو آف کیا کیونکہ وہ شہباز شریف صاحب کر رہے تھے اور نواز شریف صاحب، تو ہم نے یہ قرض لے لیا۔ پھر چلے ہم نے سی پیک کے تحت، شاید ہماری ریکوائرمنٹ تھی 1 بیلٹ 1 روڈ کی کہ ہمیں ڈیولپ کرنا تھا، تو ہم نے قرض لے لیا، کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ لیکن پچھلے 10 سال میں ہم نے اس قرض کو اتارنے کے لیے ملک کے اندر کون سی ایسی تبدیلی کی کہ ہم اس قرض کو اتار سکنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے 10 سال میں کچھ نہیں کیا، بلکہ ہم جہاں 2012 میں تھے ہم اس سے مزید کئی گنا بری حالت میں چلے گئے۔ اب چائنا ہمیں کئی طرح کی ترغیبات دے کے اور بھی انویسٹمنٹ کرے گا،
لیکن ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. تو جب آپ پیسے اس کے واپس نہیں کر پائیں گے تو وہ پروجیکٹس آپ سے کلیم کرے گا کہ یہ پروجیکٹس چائنا کے ہیں. پھر آپ کی سوورنٹی کہاں ہوگی؟ آپ کی اپنی طاقت، آپ کا اپنا نظام، آپ کا اپنا وجود، وہ کس طرح سے انڈیپینڈنٹ ہوگا؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے. پھر جب چائنا آپ سے وہ کلیم کرے گا، کیونکہ آپ اس کا قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی تو ابتدائی سال ہیں، تو یہ مشکلات ہیں. جب یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی مکمل ہو چکا ہوگا، ملک کے اندر کوئی پروڈکشن نہیں ہے، ہم کچھ پروڈیوس نہیں کرتے ہیں، ایکسپورٹس ہماری ہیں نہیں ہیں، افرادی قوت جو ہماری باہر گئی ہے وہ باہر ہی سیٹل ہو جاتی ہے، وہ باہر کی ایکسپینسو چیزیں خریدتے ہیں، پھر ہم اور کئی طرح کی پرتعیش جو ہے وہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، تو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ تو پہلے ہی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. تو پھر چائنا تو ہم سے کلیم کرے گا جی آپ نے اپنی قسط نہیں دی ہے. جیسے وہ بینک والے لوگوں کی گاڑیاں یا لوگوں کے مکانوں پر قبضہ کر لیتے ہیں کہ آپ نے قسط نہیں دی ہے تو یہ تو بینک کی پراپرٹی ہے. تو چائنا بھی آپ سے کہے گا جناب یہ تو چائنا کی پراپرٹی ہے. تو چلیں وہ ہمارا سمندروں سے گہری، ہمالیہ سے اونچی، شہد سے میٹھی ہماری ان کے ساتھ دوستی ہے، تو ہم کہیں گے چلیں کوئی بات نہیں آپ ہم سے لے لیں. لیکن جب ملک کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اڑوس پڑوس کے ممالک بھی اپنے دو پیچ کھیلنے شروع کر دیتے ہیں. آپ کی کراچی میں کیا پوزیشن ہے؟ آپ نے کیسے کیسے وہاں جناب پور کی اور پتہ نہیں کس کس کی آپ نے نعرے لگائے. ابھی چند دن ہی پہلے بلوچستان میں کس طرح ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا، وہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ بہت بڑا آپریشن تھا، اور پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ دہشت گرد اس میں شامل تھے، اور وہ 72 گھنٹے یا 85 گھنٹے وہ جاری رہا. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کیسی کیسی قوتوں نے سر اٹھائے ہوئے اور کون کون ان کو سپانسر کر رہا ہے. تو جب قرض چکانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، نئی چیزیں بنانے کے لیے یا ایون اپنے ڈیفنس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمارے پاس جیب میں وہ دام نہیں ہوں گے، تو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ایک ساورن اسٹیٹ کے طور پر دنیا میں قائم رکھ سکیں گے؟ جب ملک کمزور ہوتے ہیں تو انڈیا ہمارے پڑوس میں ایک اور ملک ہے جس کے اپنے بہت مسائل ہیں، وہ ان مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کہے گا جی چائنا جو ہے وہ پاکستان میں آ کے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے، وہ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے پر اب اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو انڈیا کو اس سے خطرہ ہے، اس لیے انڈیا فلاں فلاں ایریا میں جا کے خود کارروائی کرے گا جہاں پر کئی طرح کے الزامات لگا کے وہ اپنے لیے ایک راہ ہموار کرنا آسان سمجھے گا. ایران کے ساتھ بھی ہمارے کو اچھے تعلقات نہیں ہیں. وہ آج سے کچھ سال پہلے بلوچستان میں ایک دہشت گرد گروہ تھا جس کا ایران کے ساتھ تعلق تھا، اس کا نام ہم کیا لیں. تو ایران نے بآواز بلند کہا کہ اس گروہ کو پشت پناہی حاصل ہے بلوچستان کے ایریا سے، تو ایرانی جو پاسداران انقلاب ہیں یہ پاکستان کے اندر گھس کر اس دہشت گرد گروپ کو دیکھیں گے اور اس کا صفایا کریں گے، کیونکہ جب ملک کے اندر کے حالات ایسے ہوں تو اڑوس پڑوس سے ایسی دھمکیاں آتی ہیں. ایران وہ ملک ہے جس نے نہ جانے میرے خیال میں 13 سال عراق کے ساتھ اس نے جنگ کی، اس کی اکانومی کو، اس کی کسی چیز کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ وہ ایک آئل پروڈیوسنگ کنٹری. انڈیا جو ہے اس کا بھی بہت بجٹ بڑھ گیا ہے پچھلے سالوں میں، اس کی بھی جو انکم ہے وہ ہمارے سے کئی گنا بہتر ہو گئی ہے، تو اس لیے اس کے لیے بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. پھر وہ نیٹو اور امریکن جو ہے وہ ان کا ساتھی ہے. تو چائنا جو ہے وہ بیسیکلی نیٹو اور امریکنس کے اگینسٹ ہے، یا وہ اس کے اگینسٹ ہے. تو ہمارے لیے بھی وہی صورتحال خدا نخواستہ نہ بن پائے، نہ بن جائے جو کہ اس وقت یوکرین میں ہے. کہتے ہیں شور اور غوغا کرنے کا فائدہ وقت سے پہلے ہے. جب آگ لگ جائے اور ہر طرف تباہی مچی ہو تو اس وقت شور و غل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس وقت جو بچ سکے اس کو بچانا ہوتا ہے. لیکن آگ لگنے سے پہلے یہ شور اٹھانا
یہ بات کرنا ضروری ہے کہ دیکھیے آپ کی وائرنگ ناقص ہے، اس کے اندر سے کئی طرح کی خرابیاں نظر آ رہی ہیں۔ ہمیں کوئی امید نظر نہیں آتی کہ پاکستان کی جو پریزنٹ پروڈکشن ہے، جو اس کی افراد کی استعداد ہے، یعنی جتنے ہمارے پاس اسکلڈ لیبر ہیں یا ہمارے پاس سروسز دینے والے لوگ ہیں یا ہمارے پاس جتنی ٹیکنالوجی ہے یا جو ممکنہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس آنی نہیں ہے۔ جیسے ایٹیز میں جاپان نے اپنی ٹیکنالوجی دوسرے ممالک کو ٹرانسفر کرنی تھی تو ہمارے جنرل ضیاء صاحب نے انکار کر دیا تھا، نہیں ہمیں نہیں چاہیے آپ کی ٹیکنالوجی۔ وہ کوریا، سنگاپور، ہانگ کانگ انہوں نے لی تو وہ ڈیولپ کر گئے۔ اب چائنا اس وقت اپنی ٹیکنالوجی کمبوڈیا اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کو دے رہا ہے، لیکن پاکستان میں کیونکہ ایک اتنا بڑا آپریشن پاکستانی وفد کی جو ونٹر اولمپکس تھیں چائنا میں، اس پر جانے سے پہلے وہ ایک اتنی بڑی طوفانی دہشت گردی کی ایکٹیویٹی بلوچستان میں سٹیج کرائی گئی، تو بتایا گیا چائنا کو کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر انویسٹمنٹ مت کیجیے کیونکہ یہاں چیزیں سٹیبل نہیں ہیں۔ تو جب ہمارے پاس کوئی پروڈکشن نہیں ہوگی تو ہم کس طرف جائیں گے؟ پاکستانیوں یہ سوچنے کا سوال ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آبادی ہماری تیزی سے بڑھ رہی ہے، وسائل ہمارے تیزی سے کم ہو رہے ہیں، ہم کس طرف جائیں گے؟ ہماری حکومت، یعنی جو سو کالڈ حکومت آتی ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ، یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار کے نشے میں اس قدر چور ہیں، جس طرح قبلہ صدر پاکستان یا چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر یا خان صاحب جو جہاز میں لت پت ہوتے تھے، ان کی تاریخ پڑھی، وہ جس ملک کے بھی دورے پر گئے ہیں، جہاز لینڈ کر جاتا تھا اندر لت پت جو ہے نا وہ چیزوں میں پڑے ہوتے تھے، پھر ان کو اٹھایا جاتا تھا۔ تو ہمارے یہ جو حکومت میں لوگ ہیں اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اسی طرح لت پت ہیں، کس سے؟ اقتدار کے نشے سے۔ ان کو اس چیز سے غرض نہیں کہ پاکستان قرض دے پائے گا یا نہیں دے پائے گا، یہ جونکوں کی طرح اس کا خون چوستے رہیں گے۔ جب ایسا وقت آئے گا تو یہ اپنا پاسپورٹ اٹھائیں گے، بلکہ ان کے پاس دوسرا پاسپورٹ ہوگا، اور جیسے کابل کے ایئرپورٹ پر سین ہوئے تھے یہ اسی طرح یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ سوچئے کہ کیا آیا آپ 2030 میں، یعنی اگلے 8 سے 10 سال کے بعد کوئی نیا یوکرین تو نہیں بننے جا رہے؟ پھر آپ لاکھ کہیں گے یہاں جنگ نہیں ہو رہی، اور جو جھارے ہوں گے وہ کہیں گے صورتحال بہت ٹینس، پہلے ہی حلے میں اتنے ملین جو ہے وہ اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ تو ذرا سوچئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر انتہائی بیہودہ طریقے سے جاری رہتا ہے۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں آپ کو رکھے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔